ناظرین، انسان جب اپنی جوانی یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے بچپن کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ چلتے پھرتے اپنے پرانے اسکول یا اسکول کے بچوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو طالب علم کے طور پر محسوس کرنے لگتا ہے اور یوں اسے اپنے اسکول کا دور بہت یاد آتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں اسکول کے دور کی کچھ حسین یادیں شیئر کریں گے۔ پرانے دور میں اسکول کی زندگی کیسی ہوتی تھی، لوگ اپنے اسکول کا وقت کیوں یاد کرتے ہیں، طالب علم اسکول میں کیسے آتے جاتے، بچے پورا دن اسکول میں کیسے گزارتے، اساتذہ کی ڈانٹ سے کیسے بچتے تھے، چھٹی کے اگلے روز ڈانٹ سے بچنے کے لیے بچے اپنے ابو کو ساتھ لے کر جاتے تھے، چھٹی کا بہانہ کیسے کرتے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایکیو پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، بس کچھ سال پہلے ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو اتنی نہیں آئی تھی، موبائل بھی نہیں تھے، تو طالب علموں کا مکمل رجحان تعلیم کی طرف ہی ہوتا تھا۔ شرارتیں، ہنسی مذاق کہہ کے تو ساتھ ساتھ ہی چلتے، لیکن پرانے دور میں بچے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ رات کو ان کو فکر ہوتی کہ کہیں ان کو صبح دیر نہ ہو جائے۔ بعض گھروں میں تو چھوٹی الارم والی گھڑی ہوتی تھی۔ بعض بچے ابو کی سخت آواز اور ڈانٹ سے بھی اٹھ جاتے تھے تو بعض بچے ابو کے ساتھ مسجد بھی جاتے، نماز پڑھ کر واپس آتے تو قرآن کا سبق پڑھنے کسی قاری یا محلے میں کسی خاتون کے پاس چلے جاتے۔ قرآن پڑھانے والی خواتین کو بعض بچے بیبے اور بعض استانی جی کے نام سے پکارتے تھے۔ واپس آ کر بچے جلدی جلدی اسکول کی یونیفارم پہنتے، ناشتہ کرتے، بستہ اٹھاتے اور اسکول کی طرف چل پڑتے۔ بعض بچے ابو کے ساتھ سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتے تو کچھ ابو یا امی کو لیتے اور پیدل ہی اسکول کی طرف چل پڑتے۔ اگر بارش ہوتی تو بعض بچوں کا چھٹی کا موڈ بن جاتا، کچھ بچوں کا اسکول جانے کا موڈ صبح بغیر وجہ کے ہی خراب ہو جاتا تو امی یا ابا کے ایک تھپڑ سے جوتے سے پھر بچوں کا موڈ بن جاتا تو وہ بچے چلے جاتے۔ بچے اسکول میں پہنچتے تو پی ٹی صاحب اسمبلی کے لیے تیاری شروع کر دیتے۔ اسمبلی میں پہلے لبے آتی، دعا بن کے تمنا میری، پھر قومی ترانہ اور آخر میں نماز یا دعائے قنوت بچوں کو یاد کروائی جاتی۔ پرانے زمانے میں اسمبلی کے دوران نماز، دعائے قنوت، آیت الکرسی اور بعض صورتیں بچوں کو ضرور یاد کروائی جاتی، مگر آج کے دور میں اسمبلی کے دوران یہ چیزیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسمبلی کے دوران پی ٹی صاحب بچوں کو یونیفارم، کنگھی، جوتے چیک کرتا۔ جن کا یونیفارم خراب یا کنگھی بکھری ہوئی ہوتی تو پی ٹی ان بچوں کو ضرور ڈنڈے سے خاطر توضع کرتا۔ اسمبلی کے بعد کلاس شروع ہو جاتی، اساتذہ حاضری لگاتے اور جو بچے کل بغیر بتائے چھٹی پر ہوتے تو ان کو مرغا بنا کر ہلکے پھلکے ڈنڈوں کی بارش کی جاتی۔ بعض چھٹی والے بچے تو اپنے ابو کو بھی اسکول ساتھ لے کر آتے تاکہ اساتذہ سے بات کر کے سزا سے بچا جا سکے۔ اساتذہ اگر کوئی سبق لکھواتے تو ایک بچہ ضرور ایسا ہوتا جس کے پاس پنسل ہوتی اور نہ ہی کاپی۔ یہ لمحات بھی بڑے دلچسپ ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، پرانے دور میں سلیٹ اور تختی کو بڑی اہمیت دی جاتی۔ اساتذہ کا ماننا تھا کہ تختی اور سلیٹ پر لکھنے سے خوشخطی اچھی بلکہ بہترین ہو جاتی ہے، مگر آج کے دور میں تختی اور سلیٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لکھنے کے بعد بچے سلیٹ کو زبان سے چاٹ کر ہی صاف کر لیتے۔ سلیٹ کپڑے یا فوم سے کم بلکہ ہاتھ اور کونی سے زیادہ صاف کی جاتی۔ بریک یعنی تفریح کے وقت بچے جب گھر کھانا کھانے جاتے تو تختی کو ساتھ دھونے کے لیے لے جاتے۔ تفریح سے واپسی پر تختی لکھنی ہوتی تو واپسی پر 7-8 بچے ایک ہی سیاہی کی دوات کے آس پاس بیٹھ جاتے اور تختی لکھنا شروع کر دیتے۔ اس دوران سیاہی کپڑوں، زمین اور تختی پر بھی گرتی رہتی۔ اساتذہ بھی کہہ کر تھک جاتے کہ اپنی سیاہی کی دوات لے کر آیا کریں، لیکن بچوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس دور میں ٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ بچے اپنی انتھک محنت کے بل بوتے پر امتحان جیسا مارکہ عبور کر لیتے تھے۔ والدین رات کے وقت اپنے بچوں کو پاس بٹھا لیتے اور موم بتی یا بتی کی روشنی میں باقاعدگی سے پڑھائی کرواتے تھے۔ بچے کتابوں میں مور کے پنکھ رکھتے اور چینی بھی ڈالتے رہتے۔ بچوں کا ماننا تھا کہ مور کے پنکھ چینی کھا کر بچے دیتے ہیں۔ بعض بچے مور کے پنکھ کو کتابوں میں رکھنا ذہین ہونے کی علامت سمجھتے تھے۔ بچوں کو پڑھائی سے زیادہ کتابیں سلیقے سے بستے میں رکھنے کی فکر ہوتی۔ وہ اس عمل کو کامیابی سے بھی تشبیہ دیتے تھے۔ ایک بات یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرانے دور میں بہت ہی کم ایسے اسکول ہوتے تھے جن میں بیٹھنے کے لیے ڈیسک اور بینچ ہوتے تھے۔ زیادہ تر اسکولوں میں بچے گھر سے ٹاٹ لے کر جاتے۔
اور ان پر بیٹھتے۔ یقین کریں وہ ٹاٹو پر بیٹھنے والے بچے آج کل کے بچوں سے کہیں زیادہ محنتی، ذہین، قابل اور عزت کرنے والے ہوتے۔ اپنی کتابوں اور کاپیوں پر رنگ برنگے اور رنگین کور چڑھانا بچوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغا بنتے ہوئے بچوں کو کوئی شرم نہیں آتی تھی یا کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ مارنے اور مار کھانے والوں کی آپس میں بہت محبت ہوتی تھی، مگر آج کل تو مار نہیں پیار کا فارمولہ چل رہا ہے۔ آخر میں نتیجے والے دن جو بچے پاس ہو جاتے وہ تو خوشی خوشی سے گھر جاتے، اور جو فیل ہو جاتے وہ گھر والوں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے پورا دن ادھر ادھر گزارتے اور شام کو گھر پہنچتے تھے۔ ہائے اللہ، وہ پرانا وقت کتنا حسین تھا، اس دور کے بچے کتنے معصوم ہوتے تھے۔ وہ دور خوش بختی کی علامت تھا، اس دور کا موازنہ آج سے نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا، کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور ہماری یوٹیوب چینل AQ Point کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔